بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 48ویں سورت سورہ الفتح پر کچھ غور و فکر کریں گے۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن ہینڈ کا نام دیا ہے۔ صلح حدیبیہ سے متعلق نازل ہونے والی اس مدنی سورت کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کے پس منظر میں مسلمانوں کا حج پر جانا، مشرکین کا حدیبیہ کے مقام پر انہیں روکنا، پھر صلح حدیبیہ ہونا شامل ہے، جس میں 10 سال تک کے لیے فریقین کے درمیان جنگ بندی کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی قبیلے کو یہ کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ یہ صورت حقیقت میں مسلمانوں کی اخلاقی فتح کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر دوسروں سے برتر ہیں۔ صلح حدیبیہ زیادہ تر مشرکین کی شکایت پر ہوا۔ کچھ اصحاب رسول اس سے مطمئن نہیں تھے۔ حدیبیہ سے واپسی پر ابھی راستہ میں ہی تھے کہ اس صورت کی یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پسند ہے۔ معاہدہ کے مطابق لڑائی کا نہ ہونا در حقیقت دعوت کے دروازے کھلنے کی طرف پیش رفت تھی۔ خالد بن ولید، عمر بن العاص، عثمان ابن طلحہ، معاویہ بن سفیان سمیت اگلے صرف 2 سالوں میں 5000 افراد اسلام لائے۔ قریش کو یہود سے الگ کر دیا گیا۔ خیبر بغیر لڑے فتح ہو گیا۔ اس فتح مبین سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا، دلوں میں اطمینان آ گیا۔ رب کے حکم سے کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے دل نہ بھی راضی ہو تو اس کے شعور اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نعمتوں کی تکمیل اس صورت میں فرما دیتے ہیں کہ معاف کرتے ہوئے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ اس صورت مبارک میں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیعت کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے، اور قانون فطرت یہ بھی ہے کہ جو خطرہ مول لے وہ نفع کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ یوں اہل ایمان میں قوت برداشت پیدا ہو گئی، امتحان میں پورا اترنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، کسی قسم کی اشتعال انگیزی ان پر اثر نہ کر سکی۔ سورہ فتح میں ایک اور بھی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جن کو جنگ کی راہ میں مسخر نہ کیا جا سکتا ہو انہیں دعوت کی راہ میں قائل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جنگ میں دشمن کو مارنے کی نسبت بہتر ربانی مصلحت یہ تھی کہ وہی لوگ مسلمان بن کر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو مقصد اسلام کے لیے بروئے کار لائیں۔ جنگ کی صورت میں کچھ ایسے لوگوں کے مارے جانے کا اندیشہ بھی تھا جو ایمان لانے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ جنگ نہ ہونے کی وجہ سے دعوت کے کام میں موافق فضا پیدا ہو جانا ایک نرالی نوعیت کی فتح تھی جو فتح مکہ کی طرف اشارہ بھی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ ابن کثیر اور قرطبی کے مطابق فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت فرمائی۔ یہ اس فتح مبین کی شکر گزاری تھی کہ آخری عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ تر وقت تسبیح، استغفار اور نماز میں گزرتا۔
اس صورت مبارک میں بیت رضوان کا بھی بڑی فراست سے تذکرہ ہے۔ حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سے یہ بیعت لی گئی کہ وہ اپنا تن من دھڑ کفار سے جنگ کی صورت میں قربان کر دیں گے اور کسی بھی صورت میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے۔ اللہ نے ان صحابہ کرام کو ثابت قدمی اور سکون عطا فرمایا اور بالآخر خیبر سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کی خوشخبری ملی۔ صورت میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا اور فضل کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ خدا کی طرف اہل ایمان کی توجہ اتنی بڑھی ہوئی ہے کہ ان کے روشن چہروں سے نمایاں ہے۔ انجیل میں درج ہے کہ اسلام کی دعوت ایک ایسے پودے کی طرح ہے جو رفتہ رفتہ درخت بن جائے گا، یہاں تک کہ اس کی شان ایک ایسے درجے تک پہنچ جائے گی کہ اہل حق اس کو دیکھ کر خوش ہوں گے اور اہل باطل حسد کا شکار۔ حاصل مضمون یہ ہے کہ تخم حق جب کہیں بھی بویا جائے اس کی فصل ہر سو شباب پر پہنچتی ہے، جو محنت کرنے والے کے دل کو بھاتی ہے جبکہ حاسدین کو غم و غصہ سے جلاتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی دائمی سچائی پر خلوص دل سے بیعت کر لیں تو پھر دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی نعمت کے لیے نامزد ہو جائیں گے۔ ربانی دست شفقت ہمارے سر پر ہوگا۔ زندگی کے ہر میدان میں فتح نصیب میں آئے گی۔ سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ رب کی عنایت سے دل میں سکون کا فرشتہ آ ٹھہرے گا، ہر طرح کی معاونت کے لیے، ہر قسم کی روحانی تربیت کی خاطر۔ ایسی ہی تربیت سے صبر کرنے والوں کی، راتوں کو سجدہ ریز ہونے والوں کے چہروں کی نورانیت دمک اٹھتی ہے، روحانیت اپنی معراج پا جاتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔